ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب أنزلناه مباركا فاتبعوه واتقوه لعلكم ترحمون وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج کی جو ہماری مجلس ہے یہ قرآن کریم کی نسبت سے ہمارا اور آپ کا یہاں بیٹھنا، جمع ہونا، یہ اللہ رب العزت کی عظیم الشان کتاب قرآن کریم کی نسبت سے، تو لہذا ہمیں ادب احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور ادب احترام کے ساتھ ہی عظمت کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سننی چاہیے. قرآن کریم ہم سے کیا کہتا ہے، قرآن کریم کے اندر کیا چیزیں ہیں اور قرآن کریم کی کیا فضیلت ہے، کیسی یہ کتاب ہے، یہ سب باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گی. میرا ارادہ اصل قرآن کریم سے ہی متعلق بات کرنے کا تھا، لیکن عنوان دیکھا اصلاحی مجلس، تو اللہ نے ایک حدیث شریف ذہن میں ڈالی جس کا تعلق ہماری اور آپ کی اصلاح سے ہے، جس میں 3 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، تو وہ 3 باتیں بھی عرض کرنے کا ارادہ ہے. یہ جو آیت شریفہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کریم سے متعلق، ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب قرآن کریم برکت والی بنا کر ہم نے نازل کی. تمہیں کیا کرنا ہے، فاتبعوہ، تم اس کی ہدایات پر چلو، اس کے احکام پر چلو. قرآن کریم کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزارو. واتقوا، اور اللہ سے ڈرو. قرآن کریم نے جن چیزوں کو منع کر دیا ان سے بچو، پرہیز کرو. لعلکم ترحمون، تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو. اگر تم ایسا کرو گے، اس بابرکت کتاب کی ہدایات پر چلو گے اور اس بابرکت کتاب نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے روکو گے، تو پھر تمہارے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ کی خصوصی رحمتیں تم پر نازل ہو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنو، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اس کتاب کے ذریعے، قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالی بہت سے لوگوں کو بلندی عطا فرماتے ہیں، اونچا مقام عطا فرماتے ہیں. اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، ایک جماعت ایسی بھی ہے کہ جو اس قرآن کریم پر عمل نہیں کرتی اور اس قرآن کریم کو پس پشت
وزن ڈال دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ بلندی سے نیچے اتار دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے معاشرے کے اندر دونوں طرح کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و عمل کی دولت سے نوازا ہے، قرآن کریم کی دولت سے اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ قرآن کریم وہ عمدہ طریقے سے پڑھتے بھی ہیں اور قرآن کریم کے معنی کو بھی وہ سمجھتے ہیں، قرآن کریم کی ہدایات پر خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی عمل کرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بھی ایک اونچا مقام عطا فرما رکھا ہے۔ چاہے ان کے پاس دنیاوی دولت کم ہے، مال و متاع کم ہے، مکان زیادہ عالیشان نہیں ہے، لیکن اللہ کے یہاں بھی ان کا ایک اونچا مقام ہے اور دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ نے ان کی عظمت اور محبت پیدا کر رکھی ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں مجھے معلوم ہوا کہ آپ کی اسی بستی کے رہنے والے عاشق قرآن حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا ان کی شخصیت کا، اللہ نے ان کو کس مقام سے کس عزت سے نواز رکھا ہے۔ دور دراز سے، کوئی بمبئی سے، کوئی الہ آباد سے، کوئی علی گڑھ سے جب بھی وہاں جاتے ہیں تو لوگ وہاں ملتے ہیں۔ اتنی دور دراز سے لوگ سفر کر کے آتے ہیں ان کی زیارت کے لیے، ان سے ملنے کے لیے، ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مقام ان کو کیوں ملا؟ اس لیے کہ وہ عاشق قرآن ہے، ان کا لقب ہی عاشق قرآن ہو۔ قرآن کریم اچھا پڑھتے ہیں، قرآن کریم کے معنی اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو دنیا ان کی عزت کر رہی ہے اور ان سے بیزار ہو رہی ہے۔ اور وہ لوگ جن کا عمل شریعت کے مطابق نہیں، تو چاہے دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس مال و دولت کی خوب فراوانی ہے، بڑے مالدار ہیں، بڑے اقتدار والے ہیں، بڑے عہدے والے ہیں، لیکن دل سے ان کی عزت اور احترام کرنے والوں کی تعداد اللہ کے برابر ہوتی ہے۔ بس مطلب کو اور مفاد کو لوگ ان کی عزت اور احترام کر لیتے ہیں، لیکن دل سے محبت کرنے والے نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے جو اس کتاب کا پکا سچا عاشق ہوگا، اس کا عامل ہوگا، اللہ اس کو اونچا مقام عطا فرمائیں گے، ایسا اونچا مقام کہ انسان کے ذہن کی وہاں تک رسائی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج ہمارے بچوں نے یہ قرآن کریم پڑھا، بہت سے نے ناظرہ مکمل کیا، بعض نے حفظ مکمل کیا، تو ہمارے دلوں کے اندر ان کی قدر ہونی چاہیے۔ آج یہ حافظ بنیں گے، معلوم نہیں کل جا کر یہ کتنے بڑے عالم بن جائیں، پوری دنیا کے اندر اللہ ان کا نام روشن کر، اور ان کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا بھی کام بن جائے، یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ ہو۔ اللہ جب نوازنے پہ آئیں گے، کسی حافظ کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا، اللہ اسی پر مغفرت فرمائے۔ ان کی قدر کرو، عزت سے ان کا احترام لو، اپنے ائمہ کا احترام کرو، ان کا احترام کرو۔ یہ قرآن کریم اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے اور کیا عظیم الشان کتاب ہے۔ آسمانی کتابیں اس قرآن کے علاوہ اور بھی نازل ہوئی ہیں، چھوٹی بڑی تقریباً 104 کتابیں نازل ہوئی ہیں آسمان۔ 4 تو بڑی بڑی آئی ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم، اور 100 کے قریب صحیفے نازل ہوئے۔ لیکن اس قرآن کریم کو اللہ نے جتنی خوبیوں کا مجموعہ بنا کر نازل فرمایا ہے، اتنی خوبیوں کا مجموعہ کسی اور کتاب کو بنا کر اللہ نے نازل نہیں فرمایا۔ یہ قرآن کریم، یہ سمجھ لیجئے کہ تمام خوبیاں جتنی ہو سکتی ہے وہ سب اس قرآن کریم میں جمع ہے۔ حضرت ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، الا انہا ستکون فتنہ
خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، عنقریب فتنے برپا ہونے والے ہیں، فتنوں کا زمانہ آنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَقُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ آپ ارشاد فرما رہے تھے، آپ پیشین گوئی فرما رہے ہیں کہ فتنے آنے والے ہیں، تو آپ کی پیشین گوئی میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں۔ جب آپ نے فرما دیا یقیناً فتنے آ کر رہیں گے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان فتنوں سے امت کیسے بچے، کون سا ہتھیار استعمال کرے فتنوں سے بچنے کے لیے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کو لازم پکڑ لو، اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جاؤ، تو کوئی فتنہ تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا، کوئی فتنہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اگر تم پکے سچے عامل بالقرآن رہے، قرآن کریم کی ہدایات اور ان کے قوانین پر عمل کرنے والے رہے۔ قرآن کیسے عظیم الشان کتاب، کافر بھی اگر سنتا ہے تو اس پر بھی یہ قرآن اثر تھا۔ ابھی قاری صاحب پڑھ رہے تھے، حقیقت میں بہت اچھا قرآن پڑھ رہے، دل پہ اثر کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے۔ قاری عبدالباسط رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، مشہور و معروف قاری ہے۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے، یعنی اس پر سنا رہا ہوں کہ قرآن کریم میں کیسی تاثیر ہے، کیسا دلوں پر یہ اثر ڈالتا ہے۔ قاری عبدالباسط صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روم کے بادشاہ نے قرآن کریم سے ہٹ کر ایک الگ قانون بنایا اور اس کا نام لال کتاب رکھا، اور اپنی وہ لال کتاب اپنے ملک روم میں تو جاری کی ہی، دوسرے ملکوں تک بھی پہنچانی شروع کر دی۔ چنانچہ روم کے بادشاہ نے مصر کے بادشاہ کو دعوت کہ آپ ہمارے یہاں آئے۔ تو قاری عبدالباسط رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ مصر نے مجھے پیغام بھجوایا کہ فلاں تاریخ میں روم چل رہا ہے، تیاری کر، میں تیار ہو گیا اور ہم روم کے شاہی محل میں پہنچے۔ وہاں پر روم کے بادشاہ نے وہ لال کتاب جو اپنا قانون اور دستور تیار کیا تھا وہ ہمیں پیش کیا۔ تو ہمارے بادشاہ نے کہا کہ ہمارے ایک قاری صاحب ہے، ہمارا جو قانون ہے، اللہ رب العزت کا جو دستور ہمارے پاس ہے، جو کتاب ہے، اس کی کچھ آیتیں پڑھنا چاہتے ہیں، آپ سنیں اجازت؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھیے۔ تو قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ قاف پڑھنی شروع کی اور آنکھیں بند کر ایک رکوع پڑھنے کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو روم کا بادشاہ جو ایک الگ نیا قانون بنا رہا تھا، اسلام، مسلمان اور قرآن کا کٹر دشمن اور مخالف، تو میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری، آنسو بہہ رہے۔ ہمارے بادشاہ نے اس سے معلوم کیا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں، آنسو کیوں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا مجھے یہ معلوم نہیں کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہے، لیکن جب یہ پڑھے جا رہے ہیں تو دل پر جا کر عجیب قسم کا اثر کر رہے ہیں، عجیب قسم کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں۔ بعض ہاسپٹل جو دل کے ہیں، قلب کے ہیں، وہاں پر صبح شام سورہ رحمان چلائی جاتی ہے اور مشین سے دل کو چیک کیا جاتا ہے، وہ مشین بتلاتی ہے کہ سورہ رحمان سننے سے دل کو آرام مل رہا ہے، راحت مل رہی ہے۔ یہ اتنی عظیم الشان کتاب اللہ نے ہمیں دی۔ پیر ذوالفقار صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت سی ملک کے اور مشہور و معروف شخصیت ہے۔ حضرت کو لندن کے اندر ایک پروگرام میں مدعو کیا گیا، بلایا گیا، اور اس پروگرام میں ہر مذہب کے
کے بڑے رہنما کو بلایا، عیسائیوں کے رہنما کو بلایا گیا، یہودیوں کے رہنما کو بلایا گیا، پنڈتوں کو بلایا گیا، جتنے بھی مذاہب دنیا میں رائج ہیں تو ان مذاہب کا چوٹی کا جو سب سے بڑا رہنما سمجھا جاتا ہے اس کو وہاں پر بلایا گیا، اور سب سے یہ کہا گیا کہ تم سب اپنی اپنی کتاب پڑھ کر سناؤ۔ سب نے اپنے اپنے اعتبار سے پڑھی۔ پھر آخر میں نمبر آیا پیر صاحب کا، اور ان سے کہا گیا کہ آپ بھی اپنی کتاب کا کچھ حصہ پڑھ کر سنو۔ چنانچہ حضرت نے سورہ فاتحہ پڑھی، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد انگلش میں اس کا ترجمہ کیا۔ تو سورہ فاتحہ سننے اور اس کا ترجمہ سننے کے بعد تمام مذاہب کے رہنماؤں نے اس بات کا اعتراف اور اقرار کیا کہ اس وقت حقیقی، پکی اور سچی کتاب آسمانی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے، باقی کسی کے پاس کوئی اصل کتاب نہیں ہے، سب چینج ہوئی ہے، تبدیل ہوئی کتابیں۔ یہ کتاب ایسے عظیم الشان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، چھوٹا سا بچہ جسے حفظ کر لیتا ہے۔ کیا ہے اس کتاب میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ میں بتاتا ہوں اس کتاب میں کیا ہے جس کو لازم پکڑنے کے لیے تمہیں کہا جا رہا ہے۔ فرمایا فی نبأ ما قبلکم، اس کتاب میں، قرآن کریم میں تم سے پہلے لوگوں کے حالات اور واقعات موجود ہیں، جو اس کے اللہ کا کلام ہونے کی سچی اور پکی دلیل ہے اور منہ بولتا ثبوت۔ چنانچہ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے، قوم لوط کا واقعہ ہے، قوم سمود کا واقعہ ہے، قوم ہود کا واقعہ ہے۔ بے شمار واقعات قرآن کریم میں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہزاروں سال پہلے پیش آ گئے تھے، لیکن قرآن ان کو بیان کر رہا ہے جو ایک پکا ثبوت ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس قرآن کریم میں بعد کے تمہارے بعد کے حالات ہیں، قیامت کے احوال ہیں، جنت کے حالات ہیں، جہنم کا تذکرہ ہے، علامات قیامت کا تذکرہ ہے، یہ سب قرآن کریم میں موجود ہے۔ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، کئی آواز آ رہی ہے تو غلط بات، یہ سن ایک وقت میں ایک جو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ ہمیں اپنی زبان کو اور اپنی کانوں کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ ہم وہی الفاظ جو ہم سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے نکالے تھے، جو کہ تو آج ہمیں وہ کہنے اور سننے کو ملے، اسی عظمت کے ساتھ سننا چاہیے۔ جیسے قرآن محفوظ ہے ایسی حدیث شریف پہ محفوظ ہے، 100% گارنٹی کے ساتھ یہ الفاظ بولو۔ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے باہمی جو معاملات پیش آتے ہیں ان معاملات کا حل بھی قرآن میں موجود ہے، قرآن سے ان کا حل ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے آج ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی معاملہ پیش آیا، ہم اس کا حل کرانے کے لیے کچہریوں کے چکر کاٹتے ہیں، چوکیوں کے چکر کاٹتے ہیں۔ کبھی کوئی معاملہ چوکیوں کے چکر کاٹنے سے، کچہریوں کے چکر کاٹنے سے حل نہیں ہوتا، بلکہ اور مزید الجھ جاتا ہے، سلجھتا نہیں۔ ہمارا معاملہ جو حل ہوگا وہ قرآن و حدیث کے ذریعے ہوگا، علماء کے ذریعے حل ہوگا، دارالفتاء کے ذریعے حل ہوگا۔ کوئی مسئلہ پیش آیا ہے تو اس مسئلے کا حل، اس معاملے کا حل ہم اپنے علماء کے ذریعے کرائے، اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی۔ تیسری چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا وَهُوَ الْفَصْلُ، سننے کی بات، یہ قرآن کریم حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اس قرآن کریم کے ذریعے معلوم ہوگا
کہ کیا چیز حق ہے اور کیا باطل، اس اللہ کی کتاب کے ذریعے لیس بالحزر۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں کوئی چیز لغو اور مذاق کی نہیں۔ دنیاوی کتابیں ہوتی ہیں، ان میں کوئی چیز لطیفے کی آ جاتی ہے، کوئی زائد چیز آ جاتی ہے۔ قرآن میں کوئی چیز زائد نہیں، کوئی چیز لغو نہیں ہے، ہر چیز حقیقت ہی حقیقت ہے جو۔ اور آگے ارشاد فرمایا، سنو کان کھول کر، آپ نے ارشاد فرمایا من ترکہ من جبار قصبہ اللہ، کہ جو آدمی غرور اور تکبر کی وجہ سے قرآن کریم کو چھوڑ دے گا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرے گا، قرآن کریم سیکھنے کی کوشش نہیں کرے گا، قرآن کریم پر عمل نہیں کرے گا، قرآن کریم کے حکموں سے منہ موڑے گا، تو اللہ فرما رہے ہیں میں اس کا سر پھوڑ دوں گا۔ اللہ اس کا سر پھوڑ دیں گے، اللہ اسے کچل کر رکھ دیں گے۔ جو قرآن کو چھوڑے گا اسے سکون ملنے والا نہیں ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو اللہ کے ذکر سے، قرآن سے منہ موڑے گا، اللہ اس پر شیطان کو مسلط کر دیں گے، وہ شیطان ہی اس کا دوست بن جائے گا۔ آج ہم ذرا غور کریں، اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ ہماری کتنی بڑی تعداد تو ایسی ہے جو قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں جانتے، ایک بڑی تعداد ایسی ہے۔ بالغین ہر بستی کے اندر، ہر مسجد میں جیسے بچوں کی تعلیم کا نظام ہے، کوشش کر کے بڑوں کی تعلیم کا نظام بھی ہونا چاہیے۔ عشاء کے بعد 1 گھنٹہ کا نظام ہو کہ جس میں بڑے بھی پڑھ سکیں۔ پھر دیکھو ہماری بستی پر اللہ کی کیسے رحمت نازل ہے۔ ہم اپنے امام صاحب کو 10-12 ہزار روپے اگر دے رہے ہیں، دیتا کوئی نہیں، 10-12 ہزار کہاں دے رہے، تھوڑا اناج دیتے ہیں، کچھ دے دیتے ہیں، بڑی ظلم زیادتی ہے۔ تو اپنے امام کو اگر ہم امامت کی تنخواہ 10-12 ہزار روپے دے رہے ہیں، 3,000 روپے اور دے دیں ان کو کہ 1 گھنٹہ عشاء کے بعد بڑوں کو پڑھا دیا کرے، تو پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوگی، آپ کی روزی میں، آپ کی کھیتی میں کیسی برکت ہوگی۔ اس طرف توجہ ہونی چاہیے کہ جیسے ہم بچوں کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑوں کو بھی پڑھانے کی کوشش کریں۔ اور جو پڑھے ہوئے ہیں وہ تلاوت کا معمول بنا، سب کام بعد میں پہلے تلاوت ہوگی۔ اب سے 10-15 سال پہلے یہی معمول تھا کہ گھروں میں عورتیں چائے جب بناتی تھی جب پہلے قرآن پڑھ لیتی تھی، لیکن آج کل یہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارا حال بہت برا ہوگا۔ آپ گھروں میں تاکید کریں اپنی گھر والوں کو، بچیوں کو کہ سب سے پہلے نماز پڑھیں اور پھر تلاوت کریں، اس کے بعد گھر کے کام کاج میں لگے، پھر دیکھیں انشاءاللہ تندرستی بھی رہے گی اور کام کاج میں بھی برکت ہو۔ کریں گے انشاءاللہ ارادہ، یہ نہیں بس بات کہنے والا کہہ کر چلا گیا اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ کے بھی ضائع ہو گئے، ہمارے بھی ضائع ہو گئے، نہیں، کچھ لے کر جانا ہے، کچھ لے کر جانا ہے انشاءاللہ۔ اور جو تلاوت کا معمول بنائے ہوئے ہیں، اب وہ کوشش کریں کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا اللہ قرآن میں کہہ کیا رہا ہے، میں اس پر عمل کرنے والا بن جاؤں۔ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ قرآن کریم کی تفسیر کے ذریعے معلوم ہوگا۔ قرآن کی تفسیر ایک تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ بستی میں 1-2 مسجد میں تو عالم ہوگی ہی امام، تو ان عالم صاحب کا دن متعین کریں، ہفتے میں 1 دن درس قرآن ہو جائے، قرآن کریم کی تفسیر ہو جائے، اور وہاں نماز تھوڑی تاخیر سے رکھ لی جائے، سب مسجد والے نماز پڑھنے کے بعد وہیں پہنچ جائے، اور ہفتے میں 1 دن ایسا ہو کہ قرآن کریم کا درس ہو، اس کے معنی سمجھائے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کچھ بھی قربانی دینے پڑے، سستا سودا ہے اگر یہ بھی، ابھی تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ موبائل کا دور ہے آج کل، موبائل میں آپ تفسیر سنیں، لیکن معتبر علماء، صحیح علماء کی اپنے ائمہ سے معلوم کر کے ایک کی میں تفسیر سن لو یا، کیونکہ موبائل پر، یوٹیوب پر حد سے کہیں زیادہ باطل کا غلبہ ہے، غلط فرقوں کا غلبہ ہے، تو اس سے ہم بجائے صحیح راستے پر آنے کی گمراہی کی طرف چلے جائیں۔
اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، کہ جو آدمی قرآن کے علاوہ میں ہدایت کو تلاش کرے گا اسے ہدایت نہیں ملے گی قرآن کے علاوہ میں، بلکہ اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ قرآن کے ذریعے ملے گی ہدایت، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، اس سے تمہیں اللہ کا راستہ ملے گا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اس قرآن کے ذریعے سے تم اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ تک پہنچو گے۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم اللہ کو یاد کرنے کا ایک بہترین ذریعہ، جیسے لا الہ الا اللہ 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 یہ بھی اللہ کا ذکر، لیکن قرآن کریم کی تلاوت یہ اللہ کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور حکیم کی شرح علماء نے کی ہے کہ قرآن کریم جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حکمت اور دانائی سے نوازتے ہیں، عقل مندی سے نوازتے ہیں۔ والصراط المستقیم، اور یہ قرآن کریم سیدھا راستہ ہے، اس قرآن کریم کے ذریعے سے تمہیں اللہ سے ملانے والا راستہ معلوم ہوگا، جنت والا راستہ معلوم ہوگا، جہنم سے بچنے کا راستہ معلوم ہوگا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزیغ بہ الاہواء، جو آدمی قرآن کریم پر قائم ہوگا دنیا کی خواہشات، دنیا کے فتنے اس کو بگاڑ نہیں سکتے، اس کو صحیح راستے سے ہٹا نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی خصوصی مدد قرآن کریم پر عمل کرنے والے کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اور قرآن کریم کی جو زبان ہے اس زبان کے مشابہ کسی کی زبان نہیں ہے۔ قرآن کریم کی عربی میں ہے، عرب میں نازل ہوا ہے، عرب کے لوگ عربی کے بڑے ماہر، چھوٹے چھوٹے سے بچے اشعار بنانے میں، اشعار پڑھنے میں ماہر، لیکن پورا عرب مل کر قرآن کریم جیسی ایک آیت نہیں بنا سکتا۔ پوری کوششیں کی، جدوجہدیں کی، بناتے تھے قرآن کریم جیسی آیتیں، لیکن صبح کو رات بھر محنت کر کے بنائی، صبح کو پوری کہنے لگتے تھے نہیں اس جیسی آیت بنی ہی نہیں۔ قرآن نے چیلنج کیا قل فاتوا بعشر سور مثلها، پہلے کہا کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا کر دکھا دو، یہ تو 114 صورتیں ہیں، تو اس جیسی 10 صورتیں بنا کر دکھا دو اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں بنا سکتے۔ پھر کہا قل فاتوا بسورۃ مثلها، اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو۔ پورے عرب کو چیلنج، کوئی نہیں بنا سکتا۔ پھر یہ بھی چیلنج کیا کہ اس قرآن جیسی ایک آیت ہی بنا کر دکھا دو۔ یہ تو 6666 آیتیں ہیں، تم ایک آیت ہی اس قرآن جیسی بنا کر دکھا دو، لیکن کوئی ہمت نہیں کر سکا، کوئی نہیں بنا سکا۔ تو لا تشتبہ بہ الالسن ولا تشبہ ولا یستشبہ منہ العلماء، اور علماء اس قرآن کریم سے سیراب نہیں ہوتے، چھپتے نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی علماء کرام قرآن کریم کی تفسیریں لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، نکات لکھتے جا رہے ہیں، لیکن کوئی چھپتا اور پھٹتا نہیں۔ 1 لاکھ سے زائد قرآن کریم کی تفسیریں لکھی، لاکھ قرآن کریم کی تفسیر، ایک آیت کی تفسیر پر پوری جلد کتاب کی لکھی گئی۔ ولا تشبہ منہ العلماء، اور ایک عجیب قرآن کریم کی خاصیت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ولا یقلق عن کثرت الرد، یہ قرآن کریم ایسا نہیں کہ اس کو بار بار پڑھو پرانا نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کی کتاب ہے، ایک بار پڑھ لی، آپ کسی کو دیں گے کہہ دے گا نہیں یہ تو میری پڑھی ہوئی، لیکن قرآن کو آج تک کسی نے نہیں کہا
بار پڑھیں. اللہ کے ایسے ایسے بھی بندے ہیں اس دنیا میں موجود کہ جو روز ایک قرآن پڑھتے ہیں اور ہر دن قرآن کو پڑھنے میں انہیں ایک نئی لذت محسوس ہوتی ہے. ہر روز ایک قرآن پڑھتے ہیں, پورا قرآن پڑھتے ہیں. وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ, اور اس قرآن کریم کی عجیب و غریب چیزیں ختم ہونے والی نہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قرآن تو ایسا ہے لم تنتهي الجن اذا سمعوه حتى قالوا انا سمعنا قرانا عجبا, کہ انسان تو انسان جب جنات نے اس قرآن کریم کو سنا تو وہ بھی ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکے اور یوں کہنے لگے کہ ہم نے آج ایک عجیب قرآن کریم سنا ہے, ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ قَالَ بِهِ صُدِّقَ, جو قرآن کے مطابق بات کرے گا اس کی تصدیق کی جائے گی, اسے سچا بتایا جائے گا. وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ, جو قرآن کے مطابق عمل کرے گا اسے اجر ملے گا. وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ, اور جو قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ انصاف والا ہوگا. وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور جو آدمی قرآن کریم کی طرف دعوت دے گا اسے صراط مستقیم کی ہدایت ملے گی, اس سے نوازا جائے گا. تو یہ ہے قرآن کریم جس کی نسبت سے آج ہم اور آپ جمع ہوئے تھے. یوں کہہ لیا جائے کہ تمام خوبیوں اور تمام فضیلتوں کا مجموعہ ہے اللہ کا ایک کلام, اللہ کی ایک کتاب. بس قدر کرنے کی ضرورت, قرآن کی قدر کرے. جو پڑھنا جانتے ہیں وہ تلاوت کا معمول بنائے اور فکر کرے قرآن کے معنی سیکھنے کی. اور جو پڑھنا نہیں جانتے وہ ایک نظام بنائے بستی کے اندر, کم سے کم ایک مسجد میں نظام چل جائے, پڑھے عشاء کے بعد وہاں پہنچے اور انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں گے نا انشاءاللہ. ذمہ داروں سے خاص طور سے درخواست ہے وہ اپنے پاس سے 200-300 روپے جمع کر کے اس نظام کو بنا لیں. اللہ تعالیٰ آپ کی کمائیوں میں وہ برکتیں عطا فرمائیں گے کہ آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے, خیال میں بھی نہیں لا سکتے. یہ باتیں تو مجھے قرآن کریم سے متعلق کرنی تھی. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایک حدیث شریف جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو 3 وصیتیں فرمائی. ابن ماجہ شریف میں ہے, راوی ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ایک بات تو یہ لے کر جانا کہ قرآن کریم کو ہم سیکھیں گے اور جو سیکھے ہوئے ہیں پڑھنے کا معمول بنائیں گے, اپنے گھروں میں روز قرآن کریم کی تلاوت کرائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ کرائیں گے. ایک تو یہ اگلی یہ تینوں باتیں ایسی ہیں ان کو خود بھی پلے باندھ لے, زندگی میں لے آئے اور جہاں تک آپ کو ہو سکے وہاں تک ان تینوں باتوں کو پہنچائے. یہ میری نہیں ہے, اللہ کے نبی کی بات. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, فرماتے ہیں غور سے سنیں, میری ماں بہنیں بھی خاص طور سے سنیں اس بات کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فرماتے ہیں اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث, کہ میرے خلیل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی, 3 باتوں کی نصیحت فرمائی. بڑے ہی عجیب غریب انداز, اس انداز میں بہت کم ہدایات اور وصیتیں ملتی ہے. پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا اللہ تشرک باللہ وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ. اس کو غور سے سن لیں, اس وقت جو وقت چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الدرداء شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, چاہے تمہیں جلا دیا جائے. آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں. ہماری بہنیں, ہماری بچیاں وہ غیروں کے قبضے میں کیسے جا رہی ہیں. کتنے ہمارے بھائی, کتنی ہماری بہنیں مرتد ہو چکی ہیں. بچوں کیا ہے, کون کس کے ہیں, کس کے بچے ہیں, بالکل پال رکھے, ان کو پیچھے بٹھا دو. پیار سے یہی آگے چل کے پڑے بیٹھ جاؤ. آج ہم اندازہ کریں
کہ ہماری بہنیں کتنی مرتد ہو گئی اور ذرا ذرا سے لالچ میں آ کر ہم اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ ہمارے ایمان کے اندر مضبوطی اور پختگی ہونی چاہیے، ہمارے ایمان میں کمال ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ذہن نشین رکھے کہ اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے ہم سب کو کہ شرک کسی حال میں نہیں کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، جلا دیے جائے، مال دولت سب لٹ جائے، بیوی بچے چلے جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہم اپنے ایمان کو کھونے والے نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ایسا ہی ایمان اللہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، اپنی جان دے سکتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ اپنے بچوں کو بھی یہ چیزیں سکھائے، بچوں سے سنا میں نے خود اپنے کانوں سے 3 سال کی بچی کہہ رہی ہے جے شری رام موبائل پر دیکھ، کیسا دور آ۔ آپ بچے کو فوراً تنبیہ کریں، یہ انتہائی خطرناک بات ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ ہم تو ایمان والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بچوں سے پڑھوائیں، یہ سکھائیں۔ تو پہلی بات تو یہی ہے، لا تشرک باللہ وَإِن قُتِّلْتَ وَحُرِّقْتَ، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے اور چاہے جلا دیے جاؤ۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی، لا تترک الصلاة المکتوبہ ومن ترکها متعمدا فقد بریت منہ الذمہ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، جو آدمی فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے، اللہ کے ذمے سے اللہ کا ذمہ اس سے بری۔ تو نمازوں کا اہتمام اب ہم کو غور کریں، اتنے بھائی ہمارے ایسے ہیں ذرا سی مجبوری، ذرا سے عذر کی بنا پر فرض نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنے لوگ ہیں سردی میں صبح کی نماز میں نہیں آتے، کوئی عشاء میں نہیں آتا، کوئی مغرب میں نہیں آتا، کیا پوری ہمیشہ یہی رہنا ہے، اللہ کو پوری دکھانا؟ تو ایک دوسرے نمبر پر یہ فرمایا نماز کا اہتمام کرو، جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان نمازوں کی قضا شروع کر دو، قضاء عمری شروع کر دو، اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جاؤ اور قضاء عمری پڑھ لو، اس سے پھر دیکھو اللہ کی کیسے رحمت آئی۔ اور تیسری اور آخری بات ارشاد فرمائی، وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، شراب نہ پینا، نشہ نہ کرنا، اس لیے کہ ہر برائی کی چابی ہے، ہر برائی اس سے کھل جائے۔ آج دیکھ لیجیے نشے کا بھی کیسا دور دورہ، بچے نشہ کر رہے ہیں، بچیاں نشہ کر رہی ہیں، لڑکیاں تک نشہ کر رہی ہیں، خبریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر برائی کی جڑ ہے مفتاح کل شر۔ اور ایسے نہیں کہ آپ نے کوئی بات ارشاد فرما دی اور بس ایسے ہی کہتے نہیں، آپ سمجھا دیتے کہ دیکھو یہ ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ اور تمام برائیوں کی چابی کیسے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو واقعہ سناتے تھے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں اور اس کے بعد بات ختم، غور سے سن لیجیے، جس سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ نشہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی چابی ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، بڑا نیک پرہیزگار عبادت گزار، ایک عورت کو اس سے عشق ہو گیا اور اس عورت نے اس کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے یہ چال چلی کہ اس شخص کو اپنے گھر بلوایا کسی بہانے سے۔ جیسے وہ شخص اس عورت کے گھر میں داخل ہوا، اس نے فوراً دروازے بند کرنے شروع کر دیے اور پھر کہنے لگی، اب وہاں دیکھتا ہے وہ شخص ایک نوجوان بچہ کھڑا ہے، ایک شراب کا پیالہ رکھا ہوا ہے اور اندر ایک لڑکی ہے جو بہت زیادہ میک اپ کیے ہوئے بیٹھی ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے تجھے کسی کام کے لیے نہیں بلایا، میں نے تجھے اپنے خواہش پورا کرنے کے لیے بلایا ہے، اور سن تیرے سامنے 3 آپشن میں 3 چیزیں ہیں، ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کرنا تجھے ہوگا، یا تو تو میرے ساتھ بدکاری کر،
یا اس نوجوان بچے کو قتل کر دے اور یا شراب کا پیالہ پی لے، اگر کوئی ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو دھمکی دی کہ میں تیرے اوپر چلاؤں گی اور تجھے رسوا اور ذلیل کر دوں، میں تیرے اوپر الزام لگا دوں۔ اب اس عابد نے بیچارے نے سوچا کہ نوجوان بچے کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، یہ تو میں نہیں کر سکتا، اور زنا کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، یہ بھی نہیں کرتا۔ تو شراب کا پیالہ ہلکا سمجھ کر اس نے وہ پی دیا۔ اب جیسے ہی شراب پی تو عقل ختم، اب اس نوجوان کو بھی قتل کر دیا اور زناکاری میں بھی مبتلا ہو گیا، اور ایک روایت میں خنزیر کا گوشت رکھا تھا وہ بھی کھا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اس واقعے سے کہ دیکھو یہ نشہ، یہ شراب ہر برائی کی جڑ۔ جب آدمی شراب پی لیتا ہے، نشے میں ہو جاتا ہے، تو کوئی بھی برے سے برا کام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔